امام کی مؤذن کی خدمتوں کی ناقدری کی جانے لگی۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ رمضان پا کر مسجد آ کر عبادت کے موسم میں عبادت کے درمیان میں عبادت ہوتے ہوئے عبادت کی ناقدری کرے۔ اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ تم کون سی بڑی ایسی عبادت کر رہے ہو کہ ہر 4 رکعت پر جانور کی طرح پیر پھیلا کر مسجد کی بے ادبی کرنے پر مجبور ہو گئے؟ کتنے لمبے لمبے ہمارے قیام ہو گئے، 2 4 گھنٹے ہم کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے لگے کہ جیسے ہی 4 رکعت کا سلام پھرا کہ مست بیل کی طرح ہم سونے کے عادی بن گئے۔ یہ کتنی بڑی ناقدری ہے، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کے گھر میں وہ اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد، ان کا حال یہ ہے کہ زندگی بھر کبھی عام حالات میں بھی پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتے ہیں، اور جب سوتے بھی ہیں تو پیروں کو موڑ کر سوتے ہیں، لمبے کر کے نہیں سوتے۔ پوچھنے پر فرماتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے، پیر پھیلاؤں گا تو اللہ کی شان میں بے ادبی ہوگی۔ ہم کتنے بڑے گستاخ ہیں کہ اللہ کے گھر میں آ کر پیر پھیلا کر سونے لگے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال ما ديم عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے رمضان المبارک کے بعد ہماری زندگی کیسی ہو اور رمضان المبارک کے معمولات سے، اعمال سے ہمیں کیا سبق ملا۔ رمضان کا 1 مہینہ ہمیں ملا، اس سے ہم نے کیا سیکھا، کیا سبق حاصل کیا۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو موت آنے تک، تم اپنے رب کی عبادت کرو موت آنے تک۔ اس میں یہ معلوم ہوا کہ ہم مسلمان کسی موسم کے مسلمان نہیں ہیں، موت تک کے مسلمان ہیں۔ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ہم ربانی مسلمان ہیں۔ رمضان آیا مسلمان بنے دکھے، رمضان گیا مسلمانی گئی، ایسا معاملہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر رمضان کی عبادت کرتے تھے تو رمضان چلا گیا، اب ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر ہم رحمان کی عبادت کرتے تھے تو رحمان ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی زندہ ہے، تو جو رمضانی مسلمان ہے وہ اپنی مسلمانی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور جو ربانی مسلمان ہے، رحمانی مسلمان ہے، رحمان کی عبادت کرتا تھا، تو اسے رمضان کے بعد بھی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے واسطے سے امت کو حکم ہے کہ موت تک عبادت میں لگے رہو۔ اب حال یہ ہے کہ ہمارا معاملہ مسجدوں کی ویرانی، صفوں کا خالی ہو جانا، بازاروں کا بھر جانا، مسلمانوں کا پھر رمضان کے بعد اپنی پرانی روش پر آ جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان رمضان کی عبادت کرتا تھا، رحمان کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، تقوی پیدا کرو، پرہیزگاری پیدا کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آنے کے وقت بھی مسلمان بن کے مرنے کی کوشش کرو، زندگی بھر بھی ایمان اور اسلام پر جیو، اور ایسا جینا کہ آدمی موت پر بھی ایمان اور اسلام کی حالت میں مرنا ہو۔ آدمی جیسے جیتا ہے ویسے مرتا ہے، اور جیسے مرتا ہے ویسے آخرت میں اٹھایا جاتا ہے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے۔ اگر عبادت کی حالت میں جیا تو موت بھی عبادت کی حالت میں آئے گی، معصیت کی حالت میں جیا تو موت بھی معصیت اور نافرمانی کی حالت میں آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ شہید اگر اللہ کے راستے میں جان دیتے ہوئے مرتا ہے تو پھر کل قیامت میں اٹھایا جائے گا، تو اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا اور اس سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی، کیونکہ جیسی حالت میں مرا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ احرام کی حالت میں مرا ہے تو کل قیامت میں امید ہے اللہ سے کہ احرام کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب اگر زندگی ہماری عبادت میں گزرے گی تو موت عبادت پر آئے گی، کل قیامت کے دن عبادت کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ حال مسلمانوں کا یہ ہے کہ یہ اپنے محلے کی مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے 10 قدم 50 فٹ آدھا کلومیٹر چل کر آنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن مدینے میں مرنا چاہتے ہیں۔ اپنے فرض نمازوں کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں سجدے کرنے تیار نہیں ہیں، لیکن سجدے کی موت مانگتے ہیں۔ حرام حلال سے بچنا نہیں چاہتے ہیں، جنت البقیع میں قبرستان میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو گھر، رحمتوں کی بارش، فرشتوں کے آنے کی جگہ، اس مسجد میں آنے تیار نہیں ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے تیار نہیں ہیں، لیکن مرتے ہی سیدھے جنت میں جانے کی کوشش ہے، مرتے ہی جنت میں جانے کی فکر ہے۔ اذان ہونے کے بعد مسجد میں آنے کا غم نہیں ہے، مرنے کے بعد فوراً جنت میں جانے کی فکر ہے۔ ایسی خام خیالی اور بے وقوفی کہ آدمی اپنے عمل سے تو جنت کا حقدار بنتا نہ دکھے اور پھر امیدوں کے سہارے وہ جنت پانے کی کوشش کرے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہوگا، اس سے بڑا شیخ چلی کوئی بھی نہیں ہوگا جو خالی ہاتھ ایک مرغی کا انڈا رکھ کر ایک فارم کھولنے کے خواب دیکھنے لگیں، نواب بننے کے خواب دیکھنے لگیں کہ میں اس انڈے سے مرغی کے نیچے بٹھاؤں گا، اس سے بچہ نکلے گا، پھر اس سے وہ مرغی بڑے ہوگی، وہ 12 21 20 انڈے دے گی، پھر وہ بٹھاؤں گا، پھر اس سے 15 بچے نکلیں گے، وہ بڑے ہوں گے، پھر اس سے اور بچے نکلیں گے، پھر میں ایک فارم بناؤں گا، پھر اس کے بعد میں مالدار ہو جاؤں گا، پھر میرا نام بورڈ پہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ سب سوچتے ہوئے جا رہا تھا اور خیال میں ہاتھ سے انڈا نیچے گر گیا، پورا فارم ٹوٹ گیا، خوابوں کا بنایا ہوا پورا فارم ختم ہو گیا۔ ایسے یہ خوابوں کی دنیا جو ہم سجا کے رکھے ہیں کہ 2 رکعت سجدے یا 2 رکعت کی نماز یا رمضان کی عبادت ہم کر لیے، اس کے بعد جنت 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑی جنت کے خواب دیکھنے لگے رمضانی مسلمان بن کر۔ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑی جنت کا خواب دیکھنے لگے،
چند وقتی عبادتیں کر کے، پھر اس عبادت کے بعد معصیت والی بدبودار زندگی پیدا کر کے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں موت تک مسلمان بن کے جینے کی کوشش کرو۔ اور سمجھو اگر کوئی آدمی کھانا کھانے میں آدھا گھنٹہ لگاتا ہے، اس کے بعد ہوٹل سے کھانا کھا کے نکلتا ہے، تو اس کے چہرے سے ابھی کھانا کھا کے نکلنے کے اثرات دکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی غسل خانے میں جائے، 15-20 منٹ غسل کر کے نہا کر نکلے، تو اس کے جسم سے نہا کر آنے کے اثرات دکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہاسپٹل جائے، بیمار ہو جائے، 1 ہفتہ ایڈمٹ ہو کر نکلے، تو اس پر بیماری کے آثار دکھتے ہیں۔ اگر کوئی بازار جائے، وہاں پر صبح سے شام تک محنت کر کے شام گھر واپس آئے، تو اس کے چہرے سے محنت کے آثار دکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی عمرے پہ جائے، وہاں سے عمرہ کر کے واپس آئے، تو اس کے سر سے، اس کے لباس سے عمرہ کر کے آنے کے اثرات دکھتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان 1 مہینہ رمضان کی زندگی گزارے، رمضان سے نکلنے کے بعد اس کے چہرے سے رمضان کے اثرات نہیں دکھتے ہیں، اس کی زندگی سے رمضان کے اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ پرانا مسلمان جو رمضان سے پہلے تھا واپس لوٹ آتا ہے۔ رمضان کی عید کے دن بھی اور عید کے دن کے بعد کی زندگی اس کی ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ابھی 2 دن پہلے رمضان گزرا ہے، ابھی 1 ہفتہ پہلے رمضان گزرا ہے، ایسا محسوس بھی کیوں نہیں ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے نہانے سے غسل کا اثر دکھ جائے، 15 منٹ کے کھانے کے بعد چہرے پر کھانے کا اثر دکھ جائے، ہاسپٹل کے آنے والے مریض سے بیماری کا اثر دکھ جائے، لیکن رمضان کے مسلمان سے جو 30 روزے رکھے، تراویح پڑھے، تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرے، مگر رمضان جانے کے بعد اس کی زندگی سے رمضان جانے کا کوئی اثر کیوں محسوس نہیں ہوتا ہے؟ اس سے بڑا افسوس کا مقام کیا ہوگا؟ رمضان سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے اللہ تعالیٰ نے 3 عشرے بنائے، ایک عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ ایسے ہی انسان کی زندگی کے 3 حصے ہیں، ایک ہے بچپنے کا، ایک ہے جوانی کا، ایک ہے بڑھاپے کا۔ رمضان کے 3 عشرے جس طرح گزر گئے، اسی طرح انسان کی زندگی کے 3 حصے بھی گزر جاتے ہیں۔ کسی کا پہلا عشرہ رحمت کا گزر جاتا ہے، کسی کا بچپنا جو رحمت کا ہوتا ہے وہ گزر گیا، اب مغفرت کا عشرہ آتا ہے، تو کسی کی جوانی کا عشرہ چل رہا ہے، اور کسی کا مغفرت کا عشرہ گزر گیا تو جہنم سے خلاصی کا عشرہ آتا ہے۔ ویسے بڑھاپے کی زندگی یہ جہنم سے خلاصے کی زندگی ہوتی ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت خاص طور سے نازل ہوتی ہے، ایسے ہی ہر انسان کی زندگی کا جو بچپن کا عشرہ ہوتا ہے، بچپن کا حصہ ہوتا ہے، اس میں ہر انسان اس پر رحم کرتا ہے۔ پہلے عشرے میں رحمت نازل ہوتی ہے، ایسے بچپن کے حصے میں ہر بندہ بچے پہ رحم کرتا ہے۔ کوئی بچے پہ ہاتھ اٹھائے، کوئی مارنے آئے تو کہتے بچہ ہے مت مارو، بچے سے پیار دکھاؤ، بچے کو پیار سے سمجھاؤ۔ تو ایک حصہ ہمارا بچپنے کا تھا، وہ ہماری رحمت کا بچپنا تھا، جس میں ہر کوئی ہم پہ رحم کرتا تھا۔ اور جس طرح دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور مغفرت گناہ کرنے کے بعد ہوتی ہے، گناہ کرنے کے بعد بخشش کا مسئلہ آتا ہے، ایسے ہی جوانی کا عشرہ، یہ حصہ اور زندگی یہ مغفرت کا حصہ ہوتا ہے کہ بندہ جوان آدمی عام طور سے جوانی میں زیادہ گناہ کرتا ہے، اور گناہ کے بعد ہی مغفرت کی بات آتی ہے۔ تو ہر جوان یہ کوشش کرے کہ یہ میری زندگی کا جو جوانی کا حصہ گزر رہا ہے، یہ مغفرت کا حصہ گزر رہا ہے، یہ میری گناہوں سے معافی کا حصہ گزر رہا ہے، جب بھی گناہ ہو جائے تو میں فوراً معافی مانگ لوں، اس کی کوشش کرے۔ اور جو اس عشرے سے، اس حصے سے فارغ ہو کر بڑھاپے کے حصے میں آ گیا تو وہ جہنم سے خلاصی کے حصے میں آ گیا۔ کہ اب جو لوگ جس کے بال سفید ہو گئے ہیں، اب وہ یہ سمجھ لے کہ میری زندگی کا آخری عشرہ گزر رہا ہے، جیسے رمضان کا آخری عشرہ گزرتا ہے، یہ جہنم سے چھٹکارا پانے کا عشرہ ہے۔ تو بوڑھے حضرات یہ کوشش کریں کہ میں کیسے جہنم سے چھٹکارا پالوں، وہ کام کروں، میری زبان میٹھی ہو، میرا انداز گفتگو میٹھا ہو، میری تلاوت کی طرف توجہ ہو۔ میں اب قبر میں پیر چھوڑ دیا ہوں، صرف سہارا دینا باقی ہے، بیماریوں نے مجھے گھیر لیا،
आंखें कमज़ोर हो गई, कमर में दर्द आ गया, अब कोई ताकत बाकी नहीं है, शुगर, बीपी, कई बीमारियों का मजमा और जमगट्टा बन गया हूँ, कब ये अशरा ख़त्म हो जाएगा नहीं मालूम। इसलिए बूढ़ा आदमी हर कोई ये समझ ले कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी अशरा गुज़र रहा है, मुझे अपने जहन्नम से छुटकारा पाने की फ़िक्र है। अपने अखलाक बना लेना, ज़बान में नरमी पैदा कर लेना, इसकी कोशिश आखिरी अशरे की है। ये प्रॉपर्टी के मसाइल, वो ज़मीन के मसाइल, वो कारोबार के मसाइल, वो झगड़े, ये सब छोड़ दे, ये फ़िक्र करे कि आखिरी अशरा है, मुझे जहन्नम से खुलासा पानी है। जिस तरह तीनों अशरों पर मुश्तमिल रमज़ान गुज़र गया, वैसे 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हमारी ज़िंदगी भी गुज़र जाएगी। किसी का एक हिस्सा बचपने का अशरा गुज़र गया, किसी का दूसरा हिस्सा जवानी का अशरा चल रहा है, और किसी का तीसरा अशरा बुढ़ापे का अशरा चल रहा है। रमज़ान से हमें यह सबक मिला कि जिस तरह रमज़ान के 3 अशरे हैं, वैसे ज़िंदगी के भी 3 हिस्से हैं। जैसे वो गुज़र गया, वैसे ये ज़िंदगी भी गुज़र जाएगी। दूसरा सबक ये मिला कि रमज़ान बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, नेमतों की बारिश, हर तरफ फरहतों का मौसम, कि बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं, औरतें भी खुश हैं। रमज़ान में कैसी खुशियाँ महसूस होती थीं, हर दिन खुशी अलग थी, हर ईद की खुशी अलग थी, हर दिन की खुशी, हर दिन की कैफियत। इफ्तार के मौके पर हर आदमी को खाने की लज्जत महसूस होती थी, खाने का मज़ा महसूस होता था। हर दिन रात में आदमी कुछ नया आइटम बना के खाने में लज्जत महसूस करता था। ईद की खुशियाँ अलग थी। मालूम हुआ ज़िंदगी में 12 महीनों का एक साल है, उस साल में एक महीना ऐसा है जो बरकतों का, नेमतों का, रहमतों का, फरहतों का मौसम लाता है, और वो मौसम भी गुज़र जाता है। ऐसे ही ज़िंदगी में आदमी के ऊपर ऐसे हालात, मुश्किलों के, परेशानियों के, मुसीबतों के, बीमारियों के हालात और हवादिसात का मौसम आता है। ऐसे हालात आते हैं, वो मौसम भी और वो हालात भी गुज़र जाते हैं। जिस तरह खुशियों का मौसम गुज़र गया, उसी तरह गम का मौसम भी गुज़र जाएगा। जिस तरह रमज़ान का नेमतों का, बरकतों का महीना गुज़र गया, वैसे मुसीबतों और मुश्किलात का महीना भी गुज़र जाएगा। कोई मौसम हमेशा बाकी रहने वाला नहीं है। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा, ये गुज़र जाएगा, सर्दी और बारिश का मौसम आएगा। ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी में हमेशा एक मौसम नहीं रहता है, हमेशा खुशी नहीं रहती, हमेशा गम नहीं रहता, हमेशा मालदारी नहीं रहती, हमेशा सेहत नहीं रहती, हमेशा आदमी की ज़िंदगी में दौलत और इज़्ज़त नहीं रहती। हालात बदलते रहते हैं। शाम का फ़कीर सुबह मालदार हो जाता है, सुबह का फ़कीर शाम मालदार हो जाता है। दुनिया में हालात बदलते रहते हैं। तो हमें रमज़ान से सबक मिला कि जिस तरह बरकतों का मौसम गुज़र सकता है, वैसे ज़िंदगी में अगर बेबरकती हो तो वो मौसम भी गुज़र जाएगा। खुशियों का मौसम गुज़र गया तो गमों का मौसम भी गुज़र जाएगा। ये सोचकर आदमी हमेशा ये ख्याल रखे कि ज़िंदगी की खुशी और गमी कभी हमेशा रहने वाली नहीं है। खुशियों पे कभी इतराना नहीं, गमी में कभी नाउमीद नहीं होना। गम का मौसम भी गुज़र जाएगा, खुशियों का मौसम भी गुज़र जाएगा। खुशियों के मौसम में दौलत मिली है, जवानी मिली है, सेहत मिली है, खुश होकर खुशी में गुरूर, तकब्बुर, मैपने, अना में आकर अगर कोई आदमी गुनाह कर बैठा, नाफरमानी कर बैठा, वो खुशियों का मौसम गुज़र जाएगा, वो नाफरमानियाँ बाकी रह जाएंगी। गमी के मौसम में अगर नाउमीद होकर मायूस हो गया, अल्लाह की शान में बेअदबी, गुस्ताखी कर दिया, ऐसे हालात हम पर क्यों आ रहे हैं, हम पर क्यों ऐसी मुसीबतें आ रही हैं, हमारे ऊपर क्यों ऐसे परेशानियां आ रही हैं, ऐसी नाफरमानी, ऐसे नाउमीदी की बातें अगर अल्लाह की शान में कर दिया, वो मौसम गुज़र जाएगा, लेकिन वो जुमले अल्लाह के पास लिखे रहेंगे। मौसम गुज़रने की तरह हमारी ज़िंदगी में आने वाले हालात भी गुज़र जाते हैं। इस वास्ते कभी भी मौसम से मुतासिर होकर आदमी गुनाह नहीं करे, आदमी नाउमीद ना हो, आदमी इतराने वाली हरकतें ना करे।
رمضان المبارک سے ایک سبق یہ ملا کہ آدمی یہ سوچے کہ میں رمضان میں جتنی عبادت کرنا تھا اتنی عبادت کیا یا نہیں کیا، جیسی قدر کرنا تھا ویسی قدر کیا یا نہیں کیا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لو، قدر کہتے ہیں نعمت موجود ہونے کی صورت میں اس کا صحیح استعمال کر لینا، یہ قدر ہے۔ نعمت چلے جانے کے بعد اس کے تذکرے کرنا یہ افسوس اور پچھتاوا ہے، وہ قدر نہیں ہے۔ جب تک باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، نعمت ہوتے ہوئے اس کی قدر کر لینا، خدمت کر لینا، اس کا صحیح استعمال کر لینا، یہ نعمت کی قدر ہے۔ جب وہ والد، وہ ماں، وہ رشتہ دار، وہ نعمتیں چھن جائیں، اس کے بعد افسوس کرتے رہ جانا کہ میرے والد ایسے تھے، میری ماں ایسی تھی، میری فلاں نعمت ایسی تھی، اسے پچھتاوا کہتے ہیں، اسے افسوس کہتے ہیں، اسے قدر نہیں کہتے۔ رمضان میں نے کیسے پایا اور کیسے قدر کیا، رمضان گزرنے کے بعد میں نے وہ عبادتیں جو رمضان میں کی تھیں وہ عبادتیں باقی رکھا یا ان عبادتوں میں کمی آ گئی، اس کا جائزہ لینا۔ اور اس سے آگے کی افسوس کی بات یہ ہے، جیسی قدر کرنا تھا نہیں کر سکا، جیسی عبادت کرنا تھا نہیں کر سکا، اور جو عبادتیں کر لیا وہ عبادتیں رمضان کے بعد باقی نہیں رکھ سکا۔ اس سے آگے کی بات یہ ہو گئی، عبادتیں باقی رکھنا تو دور کی بات، گناہ اور معصیتوں میں مبتلا ہو گیا، برائیوں میں مبتلا ہو گیا۔ اس سے گھٹیا بات ہے، کم از کم جو عبادتیں ایک مہینہ کرتے آیا تھا وہ عبادتیں تو باقی رکھ لیتا، وہ عبادتیں نہیں کر سکتا تھا تو کم از کم گناہ نہیں کر لیتا۔ اتنی تو آدمی کو کوشش کرنا چاہیے، نہ ویسی قدر کیا، نہ وہ عبادتیں باقی رکھا، بلکہ اس سے آگے معصیت اور گناہ میں مبتلا ہو گیا، تو کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر شرمندگی کی بات ہے۔ تو رمضان پانے کے بعد بعض بندے تو ایسے ہیں رمضان نہیں پا کر ناقدری کرنا الگ بات ہے، رمضان پا کر ناقدری کرنا یہ بہت بڑی ناقدری ہے۔ مسجد میں نہیں آیا یہ ناقدری ہے، مسجد میں آ کر بھی آدمی ناقدری کے عمل کرنے لگا۔ کتنے بندے ایسے تھے رمضان میں تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، چلو قدر تھی اس واسطے مسجد میں آئے، لیکن تراویح میں امام صاحب یہاں تراویح پڑھ رہے ہیں اور پیچھے وہاں پیر پھیلا کر سو رہے ہیں، فون دیکھ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں چلے گئے بھاگے بھاگے آ کر رکوع میں مل رہے ہیں، اور جیسے ہی 2 رکعت نماز ہوئی، سلام پھیرے، تسبیح کرنے کے لیے یا ذکر کرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے، ہر 2-4 رکعت پر جو 1-2 منٹ کا ٹائم تمہیں دیا گیا اس ٹائم میں ذکر کر لیتے، عبادت کر لیتے، دعا کر لیتے، خاموش بیٹھ جاتے، اس کے بجائے پیر پھیلا کر سونے لگے، ٹیک لگا کر مستی کی باتیں کرنے لگے۔ درمیانی 4 رکعت میں یہاں پر تراویح قرآن کا خلاصہ پڑھا جانے لگا، وہاں پر زور زور سے باتیں ہونے لگیں، تراویح کے قرآن کے خلاصے کی ناقدری کی جانے لگی، امام کی، مؤذن کی، خدمتوں کی ناقدری کی جانے لگی۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ رمضان پا کر مسجد آ کر عبادت کے موسم میں، عبادت کے درمیان میں، عبادت ہوتے ہوئے عبادت کی ناقدری کرے۔ اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ تم کون سی بڑی ایسی عبادت کر رہے ہو کہ ہر 4 رکعت پر جانور کی طرح پیر پھیلا کر مسجد کی بے ادبی کرنے پر مجبور ہو گئے؟ کتنے لمبے لمبے ہمارے قیام ہو گئے، 2-2 4-4 گھنٹے ہم کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے لگے کہ جیسے ہی 4 رکعت کا سلام پھرا کہ مست بیل کی طرح ہم سونے کے عادی بن گئے۔ یہ کتنی بڑی ناقدری ہے، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کے گھر میں وہ اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد، ان کا حال یہ ہے کہ زندگی بھر کبھی عام حالات میں بھی پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتے ہیں،
اور جب سوتے بھی ہیں تو پیروں کو موڑ کر سوتے ہیں، لمبے کر کے نہیں سوتے۔ پوچھنے پر فرماتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے، پیر پھیلاؤں گا تو اللہ کی شان میں بے ادبی ہوگی۔ ہم کتنے بڑے گستاخ ہیں کہ اللہ کے گھر میں آ کر پیر پھیلا کر سونے لگے۔ ایک ہے معتکف ہو کر اعتکاف کی حالت میں آرام کرنا، اس کی تو اجازت ہے، آدمی اتنا بھی مجبور ہو کر جی نہیں سکتا، لیکن نمازوں کے درمیان میں بھی آدمی ایسی بے ادبی اور گستاخی کرنے لگا۔ بعض تو قبلے کی طرف ہی پیر پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ تو جیسے میں نے قدر کرنی تھی نہیں کیا، اور جو ناقدری ہو گئی اس پر مجھے کتنا افسوس ہوا۔ رمضان المبارک کا ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ رمضان میں بندہ روزہ رکھتا ہے، اور روزہ شروع ہوتا ہے صبح میں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ جب صبح شروع ہو گئی روزہ شروع ہو گیا، جب سورج غروب ہوگا تو روزہ مکمل ہوگا۔ جس طرح روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی کا بھی ایک روزہ ہے جو بلوغ آفتاب سے، یعنی ہم بالغ ہونے سے شروع ہوتا ہے اور پھر ہماری زندگی کا سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ ایک ہے رمضان کا روزہ جو صبح صادق سے شروع ہوگا، غروب آفتاب پر مکمل ہوگا۔ دوسرا ہے زندگی کا روزہ، یہ ہے بالغ ہونے سے شروع ہوتا ہے، طلوع بلوغ سے شروع ہوتا ہے اور غروب حیات پر ختم ہوتا ہے۔ جب زندگی کا سورج ڈوبے گا تو ہماری زندگی کا روزہ مکمل ہوگا۔ جس طرح رمضان کے روزے میں صبح صادق سے بھوکا رہ کر غروب آفتاب پر آدمی افطار کرنے سے لذت محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی طلوع بلوغ بالغ ہونے سے لے کر غروب حیات تک زندگی کا روزہ جب آدمی رکھے گا تو موت پر آدمی کو خوشی ہوگی۔ جیسے وہاں افطار کی لذت محسوس ہوتی ہے، یہاں موت کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ جیسے وہاں پر 30 دن ویسے افطار کی لذتیں محسوس کرتے ہوئے عید کا مزہ محسوس ہوتا ہے، ویسے یہاں پر آدمی زندگی کا روزہ رکھنے کے بعد موت پر اللہ کے دیدار کا مزہ محسوس ہوتا ہے، جنت کے دیدار کا مزہ محسوس ہوتا ہے۔ افطار کی لذت اپنی جگہ پر، موت کے مزے اپنی جگہ پر، عید کا مزہ اپنی جگہ پر، دید کا مزہ اپنی جگہ پر کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا، جنت کا دیدار نصیب ہو گیا، نبی کا دیدار نصیب ہو گیا۔ یہ زندگی کے روزے سے ہوتا ہے۔ رمضان میں ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا، روزے میں بندہ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا۔ کوئی آدمی رمضان میں ایسا نہیں تھا جو یہ بولتے پھرا میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں 30 روزے پورے رہا، میں 30 روزے پورے رہا۔ ایسا کسی کو بولنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ خیال میں بھی نہیں آیا کہ میں اپنے آپ کو روزے دار بولتا پھروں یا اپنے آپ کو روزے دار دکھاتا پھروں۔ جس طرح روزہ بندہ اللہ کی خاطر رکھا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا۔ کبھی کہتے نہیں سنا گیا یہ دکھاوے کے لیے روزے رکھ رہا ہے، یہ ریاکار روزے دار ہے، ایسا لوگ بولتے سنا نہیں گیا، کیونکہ کون روزے دار ہے کون روزے دار نہیں ہے پتہ نہیں چلتا۔ آج جمعہ کا دن ہے، شوال کے 6 روزے چل رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے روزے دار ہیں اور بہت سے روزے دار نہیں ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون روزے سے ہے اور کون روزے سے نہیں ہے۔ اس واسطے کہ روزہ لوگوں کے سامنے دکھا کر کچھ کرنے کا کام نہیں ہے، کچھ نہیں کرنے کا کام روزہ ہے۔ نہیں کھانا، نہیں پینا، نہیں بیوی سے ملنا۔ تو پھر جب کچھ نہیں کر رہا ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ کیا کر رہا ہے؟ کچھ کرتے تو معلوم ہوگا، کچھ نہیں کر رہا ہے تو کیسے معلوم ہوگا؟ روزے میں جس طرح اخلاص کے ساتھ اللہ کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا، اسی روزے والے اللہ کا حکم ہے نماز بھی میرے لیے، زکوٰۃ بھی میرے لیے، صدقہ خیرات بھی میرے لیے، تلاوت بھی میرے لیے، حج عمرہ بھی میرے لیے۔ جب مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا جذبہ آیا،
لوگوں کے دکھاوے کے جذبے نہیں آئے تو پھر مجھے راضی کرنے کے لیے نماز، مجھے راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ، مجھے راضی کرنے کے لیے صدقہ، حاجی بن کر لوگوں کی زبان سے حاجی بلوانے کے لیے حج نہیں ہے، نمازی کہلوانے کے لیے نماز نہیں ہے، دیندار بلوانے کے لیے یہ محنتیں دین کے تقاضے نہیں ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ اخلاص دوسرے عمل میں بھی پیدا کر لو، جس طرح روزے میں پیدا کر لیے تھے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس احساس سے حلال چھوڑ دیا، بیوی سے ملنا چھوڑا، کھانا پینا چھوڑا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ احساس سے، اسی احساس سے رشوت بھی چھوڑ دو، سود بھی چھوڑ دو، مٹی کے پیسے بھی چھوڑ دو، لون کی رقم چھوڑ دو، حرام انٹرسٹ چھوڑ دو، یہ تمام گناہ اور معصیت والی چیزیں چھوڑ دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آدمی دیگر عبادتوں میں بھی اخلاص کرے اور دوسرے گناہوں سے بچنے میں بھی احساس رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ فلم دیکھ رہے ہو، تنہائی میں بیٹھ کر گندی تصویریں دیکھ رہے ہو، لوگوں سے بچ کر کھڑکیاں دروازے بند کر کے اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہو، وہاں احساس پیدا کرو کہ یہاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزے میں جس طرح اللہ دیکھ رہا ہے کا احساس تھا، گناہ کرتے وقت بھی احساس پیدا کر لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اخلاص زندگی بھر پیدا کرنے کے لیے تربیت کا موسم تھا رمضان کا روزہ۔ کتابوں میں لکھا ہے مسلمہ بن عبد الملک وقت کا مسلمان بادشاہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے ایک قلعے پر حملہ کرنے گیا، قلعہ چاروں طرف سے بند ہے، حملہ کر کے جیت نہیں پا رہے ہیں، قلعے کے اندر سے نالا سرنگ جہاں سے پانی جاتا ہے اس سرنگ میں داخل ہو کر اندر دشمنوں کے خیمے میں، دشمنوں کے گھیرے میں جا کر قلعے کا دروازہ کھولنے پر مسلمان فوج اندر داخل ہو کر دشمنوں کو ہرا سکتی ہے، لیکن اس سرنگ سے داخل ہونے کی ہمت کس میں ہے؟ داخل ہو کر اس کنارے پہنچنے تک جان رہے گی جائے گی، اور پھر ادھر پہنچیں گے تو سب دشمنوں کا گھیرا ہے، اکیلا آدمی کیسے جیت سکتا ہے؟ جانے والا جان دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اب اعلان بادشاہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کون سرنگ میں داخل ہو کر دشمنوں کے گھیرے میں جا کر قلعے کا دروازہ کھولے گا؟ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچانک ایک نوجوان چہرے پر نقاب باندھ کر مسلمانوں کے مجمع میں سے گھستے ہوئے سرنگ میں داخل ہو جاتا ہے، اور ادھر سے اندر قلعے کے اندر سے جا کر مسلمانوں کے قلعے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مسلمان داخل ہو کر دشمن سے جیت جاتے ہیں اور خوشیوں کا موسم ہے۔ اب اس موقع پر مسلمہ بن عبد الملک بادشاہ کمانڈر یہ چاہتا ہے کہ کس نے یہ ہمت دکھائی، کس نے یہ جرأت دکھائی، اسے بلایا جائے، لوگوں کے سامنے انعام دیا جائے۔ اعلان ہوتا ہے کہ آؤ، جس نے سرنگ سے داخل ہو کر دشمنوں کا دروازہ کھولا ہے وہ سامنے آئے، لیکن کوئی اپنا نام ظاہر کرنے تیار نہیں، کوئی دکھانے بولنے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ وزیروں سے کہتا ہے، کمانڈر دوسرے لوگوں سے کہتا ہے تلاش کرو، معلوم کرو کہ کون اس یہ دروازہ کھولا ہے۔ انعام کا وعدہ، دھمکیوں کا وعدہ کہ بھئی اسے پکڑا جائے، اسے بلایا جائے، کیوں وہ سامنے نہیں آ رہا ہے؟ بالآخر 2-4 دن کے بعد یا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص نقاب اوڑھ کر کمانڈر کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں اس سرنگ میں داخل ہونے والے کا نام جانتا ہوں، تمہیں بتاؤں گا، لیکن 3 شرطیں ہیں اس کی۔ وہ 3 شرطیں اگر آپ کو منظور ہیں تو اپنا نام بتانے تیار ہے۔ کیا 3 شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا نام اور اس کے قبیلے کا نام اس سے پوچھا نہ جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اسے بلا کر اسے انعام نہ دیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے یا لوگوں کے سامنے اس کا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ یہ 3 شرطیں اگر آپ کو منظور ہیں تو وہ اپنا نام بتانے تیار ہے۔ کمانڈر نے کہا ٹھیک ہے، نہ ہم اس سے نام پوچھیں گے، نہ قبیلہ پوچھیں گے، نہ انعام دیں گے، نہ لوگوں اور بادشاہ کے سامنے اسے ظاہر کریں گے۔ کون ہے وہ شخص؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں ہی ہوں، اور اس کے بعد نقاب اوڑھ کر پھر چلا گیا۔ اب جانے کے بعد کمانڈر اس مسلمہ بن عبد الملک
اتنا متاثر ہوئے اس نوجوان کے اس اخلاص سے کہ جان ہتھیلی میں رکھ کر مسلمانوں کی فتح کا ذریعہ بنا، لیکن اپنا نام ظاہر کرنے تیار نہیں ہے۔ تو اس مسلمہ بن عبد الملک اس کے اخلاص سے متاثر ہو کر جب بھی فرض نماز کے بعد دعا کرتے تھے تو دعا میں ایک دعا یہ بھی کرتے، اللہم اجعلنی مع صاحب النقبی، اے اللہ کل قیامت کے دن جب تو مسلمانوں کی صفیں بنا کر انہیں حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا تو میری دعا یہ ہے کہ اس نقب لگانے والے، سرنگ میں داخل ہونے والے نوجوان کے ساتھ میرا حشر فرما دے، کل قیامت کے دن میرا حشر اس کے ساتھ فرما دے، اس کے ساتھ مجھے کھڑا کر دے۔ ایسا اخلاص والا عمل کرنے والا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آج ہماری زندگیاں مسجد میں کولر لگا دو، مسجد کا چندہ کر دو، مینار لگا دو، کوئی بورڈ لگا دو، فین لگا دو، کوئی پینٹ کرا دو، کوئی ڈبہ دے دو۔ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اس پر ہمارا نام آئے، میں نے کیا ہے، میں کر رہا ہوں، میں کر کے دکھا رہا ہوں۔ یہ میں ہی ساری نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، یہ میں ہی تمہارے دلوں کے اندر نفرت پیدا کر رہا ہے، کر کے بھی آدمی خالی گھڑا بن رہا ہے۔ جتنا آدمی ٹین ٹین اور میں کرتا ہے اتنا اس کی حیثیت گھٹتی جاتی ہے، اور شاہین جس کے اندر اڑان شاہین جیسی ہوتی ہے وہ خاموشی کے ساتھ ساتھ آسمانوں کی بھی سیر کر لیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں جو ٹین ٹین کرتے رہتے ہیں، اور شاہین کی اڑان بہت اونچی ہوتی ہے اور وہ خاموشی سے اڑتے چلے جاتا ہے۔ اور جو مخلص ہوتے ہیں عمل میں وہ لوگوں کی تعریف اور مدح نہیں چاہتے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارے گن گائیں۔ تعریفوں کا حقدار تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہماری تنہائیاں تو ایسی بری ہیں کہ جوتے مارے جائیں، باپ کو باپ نہ بلایا جائے، بیٹے کو بیٹا نہ بلایا جائے، بھائی کو بھائی نہ بلایا جائے، حتیٰ کہ مسلمان کو مسلمان نہ کہا جائے۔ اتنی گھٹیا تنہائیاں، اور ہماری معصیت اور گناہ، ہمارے معاملات کی بد تہذیبی ایسی ہے۔ اللہ نے کرم اور ستاری کی چادر ڈال کے رکھی ہے، تب جا کے ہمیں عزت جو کچھ بھی مل رہی ہے۔ اس میں اگر کوئی تھوڑی بہت نیکی یا عبادت کر لیا، اس پر اگر تعریف اور ریاکاری پیدا ہو گئی تو سارا برباد ہو جائے گا۔ روزے کے ذریعے سے آدمی اخلاص والی کیفیت ہر عمل میں پیدا کر لے۔ اگر تھیلی پھٹی ہو اس میں سامان ڈالیں، محفوظ نہیں رہتا۔ اگر مٹکا سوراخ والا ہو پانی ڈالیں، پانی محفوظ نہیں رہتا۔ آدمی اگر بینک بیلنس میں اپنے اکاؤنٹ کا پاسورڈ بتا دے، پیسہ محفوظ نہیں رہتا۔ ایسے اگر آدمی کے اندر نیکیاں کرنے کے بعد ریاکاری کا سوراخ پیدا ہو جائے تو پھر نیکیاں باقی نہیں رہتی۔ دکھاوے کا سوراخ اگر دماغ میں پڑ گیا تو پھر نیکیاں باقی نہیں رہتی۔ رمضان کے ذریعے سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی، بندہ تہجد کے وقت اٹھتا ہے، 3 بجے 4 بجے کھانے کا ٹائم نہیں ہے پھر بھی کھاتا ہے، مغرب کے فوری بعد کھانے کی عادت نہیں ہے پھر بھی کھاتا ہے۔ عادت کے خلاف اٹھنا، عادت کے خلاف کھانا، عادت کے خلاف سونا، یہ سب چیزیں رمضان میں اللہ نے کرایا۔ افطار سے سبق ملا، آدمی مغرب کے وقت رمضان بھر کھایا۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ رات کا کھانا جلدی کھایا جائے، 12 بجے نہیں، 11 بجے نہیں، 10 بجے نہیں، 9 بجے نہیں، عشاء سے پہلے رات کا کھانا کھا لیا جائے۔ رمضان بھر کے افطار کا یہ سبق ہے، جس طرح افطار میں جلدی کھاتے ہو، زندگی بھر رات کا کھانا عشاء سے پہلے کھانے کی کوشش کرو۔ سحری سے یہ سبق ملا کہ رمضان بھر جس طرح سحر کرنے کے لیے 3-4 بجے اٹھ جایا کرتے تھے، یاد رکھو مسلمان کی صبح سحری اور تہجد کے وقت ہوتی ہے، 9-10 بجے مسلمان کی صبح نہیں ہوتی ہے۔ زندگی بھر تہجد کے وقت اٹھنے کا سبق رمضان کی سحری سے ملا ہے۔ یہاں سحری کرنے کے لیے اٹھے تھے، لیکن رمضان کے علاوہ زندگی بھر مسلمان کی صبح یہ تہجد سے شروع ہوتی ہے اور رات جلدی سونے سے شروع ہوتی ہے۔ اور جو مسلمان
11 बजे, 10 बजे, 12 बजे उठकर अपने बेडरूम और बिस्तर से निकलता है, वो मुसलमान कभी जिंदगी की बरकतें नहीं देख सकता, वो कभी अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। सेहत बर्बाद होगी, दौलत बर्बाद होगी, तरबियत बर्बाद होगी। सुबह जल्दी जिसकी होती है वो तरक्की पे होते हैं। दुश्मनों को देख लो, गैरों को देख लो और गैर मुस्लिमों को देख लो, सुबह सुबह वो पार्कों में हैं, वो अपने घरों की सफाई में हैं, दुकान खोलने में हैं, और मुसलमान इन सब चीज़ों में पीछे है। सेहत भी बर्बाद हो रही है और तरक्की भी बर्बाद हो रही है, इकोनॉमिक भी बर्बाद हो रही है। वजह यह है कि सुबह की बरकतों से महरूम हो चुका है। और रमज़ानुल मुबारक में तरावी की सुन्नत से यह सबक मिला, 20 रकात तरावी पढ़ने के लिए उसमें कोई बंदा 3 पारे सुनने के लिए भी तैयार था, 1.5 घंटा, 2 घंटे, पौने 2 घंटे खड़े होने के लिए भी तैयार था। है वो सुन्नत ही। जब एक सुन्नत पर रमज़ान में इतनी पाबंदी से अमल किया है तो फिर क्या वजह है कि रमज़ान में 20 रकात तरावी वाली सुन्नत पढ़ सकता है, आम दिनों में जुमा के बाद की सुन्नतें नहीं पढ़ सकता, फजर से पहले की सुन्नत नहीं पढ़ सकता, जोहर से पहले और बाद की 2 रकात 4 रकात सुन्नत नहीं पढ़ सकता। कितना गुलू है कि एक तरफ तो 20 रकात सुन्नत पढ़ने तैयार है और वहाँ पौने 2 घंटे, 1.5 घंटा भी खड़े होने तैयार है, और एक तरफ इतनी मनहूस और नहूसत और महरूमी कि जुमा के बाद की 4 रकात सुन्नत से भी महरूम है। उस तरावी की सुन्नत से यह मालूम हुआ कि जहाँ 20 रकात पढ़ने के आदी बने वहाँ 2 रकात 4 रकात सुन्नत से महरूम नहीं होना। और इसी तरह रमज़ान में कुरान की तिलावत का एहतमाम रहा। कहीं कहीं पर तो शबीना भी हुआ कि एक रात में तमाम 10-12 हाफिज़ों ने मिलकर पूरा कुरान एक रात में तरावी में सुना दिया और लोग पीछे खड़े होकर सुनते रहे। और कहीं पर 6 दिन में तरावी हुई, 5 दिन में तरावी हुई, 10 दिन में तरावी हुई, और कहीं पर समाते कुरान के नाम से 6-6 कुरान, 5-5 कुरान, 4-4 कुरान ख़त्म किए गए। तो रमज़ान में जिस तरह बंदा तरावी में, गैर तरावी में कुरान पर कुरान ख़त्म करने की कोशिश में कामयाब हुआ, रमज़ान गुजरने के बाद कुरान ख़त्म नहीं हुआ, वो कुरान अब भी बाकी है। तुम वहाँ 6-6 कुरान ख़त्म करते थे, रमज़ान के बाद कम से कम 1 पेज तो पढ़ लो, रमज़ान के बाद 1 सफ़ा तो पढ़ लो, रमज़ान के बाद 1 रुकू तो पढ़ लो, रमज़ान के बाद 1 आयत का मतलब तो समझने के लिए तैयार हो जाओ। रमज़ान में कुरान से यह सबक मिला, जो सुनने के लिए इतनी कुर्बानी दे सकता है वह एक आयत समझने के लिए क्यों दरसे कुरान में नहीं बैठ सकता, क्यों मस्जिदों में दरसे कुरान का एहतमाम नहीं हो सकता, क्यों दीनदारों की मस्जिदें भी दरसे कुरान की महफिलों से खाली रहती हैं कि वो कुरान समझने के लिए तैयार नहीं हैं, दूसरी किताबों को पढ़ने के लिए फ़ज़ाइल बयान करेंगे कि ये किताब फ़ज़ाइल वाली हमारी मस्जिद में पढ़े तो इतना सवाब, जामे मस्जिद में पढ़े तो इतना सवाब, काबे में जाके पढ़े तो इतना सवाब, जैसी मनगढ़ंत बातें गढ़ने तैयार हैं। लेकिन कुरान समझने के लिए कोई दरसे कुरान का निज़ाम कायम करने और उसमें एक आयत समझने के लिए तैयार नहीं है। रमज़ानुल मुबारक से सबक मिला कि आदमी सब्र की कैफियत अपने अंदर पैदा करे। गर्मी का रोज़ा था, सख्त गर्मी थी, 14 घंटे का रोज़ा था और सहरी करने के बाद आदमी को खाया नहीं जाता है, फिर भी खा लेना है। और 3 बजे 2 बजे कड़ी धूप के मौके पर सख्त प्यास लग रही है और दबा के भूख लग रही है, लेकिन खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ता, इरादा भी नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता। इतनी सख्त भूख और प्यास के बाद भी कैसे आदमी सब्र से इंतज़ार करता रहा, अभी टाइम बाकी है, अभी टाइम बाकी है। असर के बाद और शिद्दत की प्यास बढ़ गई, दस्तरखान भिज गया, अब और मन कर रहा है सामान सामने रखा हुआ देखकर, लेकिन फिर भी कह रहा 2 मिनट और बाकी है, 1 मिनट और बाकी है। जिस तरह इंतज़ार करते हुए टाइम पर ही इफ्तार किया, वैसे समझ लो जिंदगी में जिस तरह रोज़ा खोलने के लिए इफ्तार का एक टाइम मुतय्यन है, हर काम के लिए अल्लाह ने ज़िंदगी में एक टाइम मुतय्यन किया है। जल्दी शादी नहीं होगी, जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी, जल्दी जॉब नहीं मिलेगी, जल्दी घर नहीं बनेगा, जल्दी कोई काम नहीं होगा, हर काम के लिए एक टाइम मुतय्यन है।
جلدی جانے کے لیے، جلدی پہنچنے کے لیے تیزی سے گاڑی چلا رہے ہیں، اس میں بھی صبر سے کام لو۔ بیوی کے پاس دسترخوان پہ بیٹھے ہو، جلدی سالن پانی کھانا نہیں لایا، وہاں صبر سے کام لو۔ افطار میں جس طرح صبر سے کام لیتے ہو، زندگی کے ہر معاملے میں صبر سے کام لو۔ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ رمضان سے ہمیں یہ سبق ملا، جس طرح رمضان کے مہینے میں پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اگر دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، مسجد میں افطار ہو رہا ہے، بازو والے کی پلیٹ میں کھجور نہیں ہے، اپنا کھجور دے دیا۔ بازو والے کی پلیٹ میں سموسہ نہیں ہے، اپنا سموسہ دے دیا۔ پڑوسی کا حق ادا کرنے کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اور گھروں میں خواتین افطار کا سامان تیار ہونے کے بعد ایک پلیٹ میں سامان سجا کر ادھر فرسٹ فلور پہ بھیج رہے ہیں، سیکنڈ فلور پہ بھیج رہے ہیں، گراؤنڈ فلور پہ بھیج رہے ہیں، ادھر بازو پڑوسی کو بھیج رہے ہیں۔ رمضان میں جس طرح پڑوسیوں کو کھلانے کا مزاج پیدا ہوا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کا مزاج پیدا کرنا، رمضان کے بعد یہ سبق ملتا ہے۔ ایک افطار کا کھجور بازو والے کو ڈال رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے 10,000 روپے قرضے تیرے پاس ہے، وہ دے دے پہلے۔ اس کی زمین پہ ناجائز قبضہ دبا کے رکھا ہے، وہ دے دے پہلے۔ پڑوسیوں کو ستانے کی عادت بن گئی ہے، وہ ختم کر دے پہلے۔ سموسے، پکوڑے اور دہی بڑے یہ سب ایک دوسرے کو ڈالنے تیار ہے، لیکن اس کا مہر دینے تیار نہیں ہے، اس کا زمین کا قبضہ جو کر لیا وہ دینے تیار نہیں ہے۔ ایک پڑوسی اتنا بے حس، بے غیرت، بے شرم اپنے گھر میں اے سی فٹ کیا، اور اے سی کا جو آؤٹ ڈور کا جو اے سی کا بکسا ہوتا ہے وہ ایسی جگہ پر فٹ کیا جہاں پر بلڈنگ میں آنے جانے والے راستے سے جہاں گزرتے ہیں اس راستے میں پانی کے خطرے گرتے ہیں، گزرنے والوں پر پانی پڑتا ہے، گزرنے والوں پر پانی پڑتا ہے، راستہ گیلا اور کچا ہو جاتا ہے، زمین میں پانی کے خطرے گرتے گرتے زمین میں گڑھا پیدا ہو جاتا ہے۔ کامن راستہ ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی، اور اس کی بے حسی کا عالم دیکھو جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اے سی کا ڈور سائیڈ میں فٹ کر لو، راستہ گندا نہیں ہوگا، آنے جانے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اتنی حیوانیت، اتنی حس مر گئی، انسانیت دفن ہو گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 3 مہینے صبر کر لو، 3 مہینے صبر کر لو، گرمی کا موسم ختم ہو جائے گا، اے سی بند ہو جائے گی، گرمی کا موسم ختم ہو جائے گا، اے سی بند ہو جائے گی۔ ایسے حیوانیت جو اب پھر افطار کی دعوت، ڈش منگا کر، فلاں پتیلی منگا کر اور ایک ہنڈی منگا کر جو تقسیم کر رہے تھے، اس تقسیم سے زیادہ تو ضروری یہ تھا کہ تم لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی مصیبت سے بچ جاتے۔ عبادت کی نیکی کمانے سے زیادہ معصیت اور گناہ کی غلاظت اور خباثت سے بچ جاتے، یہ سب سے زیادہ ضروری تھا۔ رمضان المبارک سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے، بندہ گناہ کرنے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں بد نظری سے نہیں بچ سکتا ہوں، میں جھوٹ سے نہیں بچ سکتا ہوں، نہیں چاہتے ہوئے بھی میری نظر لڑکیوں پہ پڑ جاتی ہے۔ اب ان بندوں کو یہ سبق ہے، رمضان میں تم نے چاہا تو اپنی بیوی پر بھی نگاہ ویسی شہوت کے ساتھ نہیں ڈالی، تم نے چاہا تو اپنی بیوی سے بھی بچے، اور تم یہاں نہیں چاہتے تو اس واسطے گرل فرینڈ سے بھی نہیں بچ سکتے ہو، رکھیل اور طائفہ سے بھی نہیں بچ سکتے ہو۔ جب آدمی چاہتا ہے تو اپنی حلال غذا سے بھی بچتا ہے، روزے کی حالت میں اپنے پانی اور کھانے سے بھی بچتا ہے۔ معلوم ہوا اپنے اندر بچنے کی طاقت اور قدرت اللہ نے رکھی ہے تو ہم اپنی بیوی سے بھی بچتے ہیں، اور اللہ نے وہ قدرت طاقت رکھی ہے، ہم استعمال کریں تو ہم گناہ سے بھی بچیں گے، حرام سے بھی بچیں گے۔ اب یہ بولنا نوجوانوں کا کہ ہم گٹکا کھا لیتے، شراب پی لیتے، سگریٹ پی لیتے، لڑکیوں کے ساتھ چلے جاتے، نہیں بچ سک رہے ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں پھر شام گناہ ہو جاتا ہے، اور تنہائی میں جوانی برباد کر لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گناہ کر لیتے ہیں، وہ سب سن لیں کہ تم گناہ سے بچ سکتے ہو لیکن بچنا نہیں چاہتے۔ چاہو تو پھر حلال سے بھی بچ سکتے ہو، اگر نہیں چاہو گے تو پھر حرام سے بھی نہیں بچ سکتے۔ اللہ نے قدرت ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ میں تمہارے سامنے بولنے کا ارادہ کیا تو بول رہا ہوں، اگر نہیں بولنے کا ارادہ کیا تو خاموش رہ جاؤں گا۔ آپ نے خاموش سننے کا ارادہ کیا تو سن رہے ہو،
اور اگر یہ ارادہ ختم کر لیا تو شور مچاؤ گے۔ ایسے ہی انسان کے اندر اللہ نے نیکی کرنے کی بھی قدرت رکھی، گناہ کرنے کی بھی قدرت رکھی ہے۔ اب تم کون سی قدرت کا استعمال کرتے ہو وہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اور رمضان المبارک سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ ہم رمضان میں ہمدردی، انسانیت، ایثار والا جذبہ پیدا کریں۔ رمضان میں ہم بھوکے رہے، ایسا 14 گھنٹے کھائے بغیر پیاسے رہے، اس میں ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوا، اور اس احساس پر اللہ نے عبادت بھی رکھی ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنے کا موقع ملا کتنے بندے ایسے ہیں کہ ان کا روزہ صرف رمضان کا روزہ نہیں ہے، وہ زندگی بھر کے روزے سے ہیں۔ دوپہر کا ملتا نہیں معلوم، شام کا ملتا نہیں معلوم، سڑکوں پر، فٹ پاتھ پر بھیک مانگ کر ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، اور بعض علاقوں میں تو جانور کھانے والا گھاس ماں دھو کر اپنے بچے کو کھلا رہی ہے، اور کہیں پر تو کوڑا کرکٹ کچرا ڈالنے والے کنڈی میں سے روٹی اور کھانے کے لقمے اٹھا کر ماں اپنے بچے کو کھلا رہی ہے۔ روزی کی قدر پیدا ہوتی ہے تو آدمی کچرا کنڈی میں سے بھی روٹی کے ٹکڑے اٹھا لیتا ہے، اور روزی کی ناقدری جب شروع ہوتی ہے تو ٹیبل پر بھی ٹکڑے چھوڑ کر اٹھ جاتا ہے۔ قدر جب پیدا ہوتی ہے تو کچرا کنڈی میں سے بھی ٹکڑے اٹھا لیتا ہے، اور ناقدری جب پیدا ہوتی ہے تو ٹیبل پر سے، دسترخوان سے بھی آدھی پلیٹ کھا کر آدمی چھوڑ کے اٹھ جاتا ہے۔ یہ روزی کی ناقدری اور پھر غریبوں کی ہمدردی کا جذبہ رمضان کی برکت سے پیدا ہوا ہے۔ اور آخری سبق یہ ہے رمضان میں روزہ، سحری، افطار، اور افطار کر لے کے 10 منٹ نہیں ہوا مغرب کی نماز پڑھ کے گھر پہنچے تھے، تھوڑا کمر سیدھی کیے، عشاء کی اذان، عشاء ختم ہوئی، فوراً تراویح پڑھ کے 1-2 گھنٹے نہیں گزرے فوراً سحری۔ اتنا پے بپے وقت آتے جا رہا تھا، لیکن بندہ سب کام کر رہا تھا، مغرب سے لے کر فجر تک کنٹینیو آدمی محنت میں لگا ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم اگر محنت کرنا چاہتے ہیں، روزہ رکھ کر اپنی عادت کے خلاف راتیں قربان کر کے ہم محنت کر سکتے ہیں۔ اور روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے رہ کر دکان کھول رہے تھے، رات بھر جاگ کر آدمی بیپار کر رہا تھا، اور ٹیلر جو دکان اپنے کپڑے سینے والا گھنٹوں بیٹھ کے سی رہا تھا، حلیم کی بھٹی چلانے والا گرمی میں روزہ رہ کر بھی آگ کے پاس کام کر رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ قوم محنت کر سکتی ہے، یہ قوم محنت کر سکتی ہے۔ جیسے رمضان میں محنت کیے، ایسے 11 مہینے بھی کوئی نوجوان خالی نہیں بیٹھے گا، محنت کرے گا، کمائے گا، خالی نہیں سوئے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہیں جاب نہیں مل رہی ہے، کہیں نوکری نہیں مل رہی ہے، کہیں کوئی کام نہیں مل رہا ہے۔ تم کیا بازار کے داماد ہو تمہیں بلا کر کام دیا جائے؟ تم کیا کسی کے باپ ہو کہ بیٹے تمہیں بلا کر کھلائے جائیں؟ ہماری خود کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جنگل کے درندے، پرندے، چرندے، ان کی کوئی نوکری نہیں، جاب نہیں، کمپنی نہیں، آفس نہیں، لیکن ان کو روزی تلاش کرنے کی فکر ہے تو جنگل سے، گھونسلے سے، بھوکے پیاسے نکلتے ہیں، ڈھونڈتے یہاں ایک دانہ، وہاں ایک دانہ، وہاں ایک دانہ لے کر رات ہونے سے پہلے اپنا پیٹ بھر کے اور اپنی چونچ میں بچوں کے لیے واپس گھونسلے میں جاتے ہیں۔ تو جب جس کے لیے اللہ نے نہ کمپنی رکھی، نہ جاب رکھی، نہ کوئی نظام رکھا، ان کے پیٹ بھر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ جس طرح محنت کرنے کے لیے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور دانہ تلاش کرتے ہیں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ گھروں سے نکلو اور محنت کرو تو روزی روٹی ملے گی۔ اگر نہیں، داماد کی طرح گھروں میں پڑے رہو گے تو پھر کبھی روزی روٹی نہیں، اس ذلت کی موت ملے گی۔ محنت کے جذبے اللہ نے تمہارے اندر رکھے ہیں، لیکن افسوس پوری ہزاروں کی مخلوقات میں انسان کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے اللہ نے کوئی بازار، مارکیٹ، کمپنی، آفس، جاب کچھ نہیں رکھا ہے، لیکن ساری مخلوق کا پیٹ بھرتا ہے۔ اور اگر نہیں بھرتا ہے تو جس کے لیے کمپنی، جاب، نوکری، کمائی سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی اگر نہیں پیٹ بھرتا تو انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ جس کا کچھ نہیں ہے اس کو وہ پیٹ بھر کے سو رہا ہے، اور جس کے لیے سب کچھ ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ حرص والی کیفیت ختم کرو، قناعت والی کیفیت اپنے اندر پیدا کرو۔ حلال سے جس طرح بچنے کے عادی بنے تھے،
حرام سے بچنے کے عادی بنو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ نے نظام رکھا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے کا اہتمام کر لو، پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ 6 روزے ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، جمعہ جمعرات بھی رکھ سکتے ہیں، پیر جمعرات بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سحری کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، سحری کے بغیر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس میں نفل روزوں کی نیت کر لو، یہ روزے ادا ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، پہلے ان روزوں کی قضا کرے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھے۔ وہ قضا روزے ہوتے ہوئے نفل کی چکر میں نہ پڑے، پہلے فرض کو ادا کرے۔ فرض یہ قرض ہے، پہلے یہ ذمہ داری پوری کرے، اس کے بعد نفل کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔